محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی عملی زندگی اور پھر فتوحات پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس کے علاوہ ہماری اس ویڈیو پر سب سے پہلے 1000 لائکس حاصل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ نیچے دیے گئے لائک اور سبسکرائب بٹن کو دباتے ہوئے ہمارے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ جاری کرنے کے سلسلے میں شدید ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ خلیفہ آزد کو یکسر معزول کرنے سے کہیں مصری امراء برہم نہ ہو جائیں اور مقامی باشندوں کے دل میں یہ بات جڑ نہ پکڑ جائے کہ ہم نے اسلام کے نام پر مصریوں کے حقوق غصب کر لیے اور ان کی مملکت کو شام کا غلام بنا دیا۔ اسی ذہنی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین نے اپنے امراء کا اجلاس طلب کیا اور انہیں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش سے باخبر کیا۔ بعض امراء نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سلطان عادل کے ہر حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اگر سلطان بروقت اپنی فوج نہ بھیجتے تو دمیات پر سلیبیوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا، اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس انجام سے دوچار ہوتے۔ کچھ امراء نے صلاح الدین کی تائید کی کہ اس طرح فتنہ و فساد کا خطرہ ہے۔ آخر ایک شخص امیر العالم اپنی جگہ کھڑا ہوا اور صلاح الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ تمام لوگوں نے امیر العالم کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ 547 عیسوی محرم کا مہینہ تھا۔ قاہرہ کی جامع مسجد میں تمام امراء نماز جمعہ کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ خطیب اپنا خطبہ شروع کرتا، امیر العالم نمازیوں کی اگلی صف سے تیزی کے ساتھ اٹھا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے بڑے پرسوز لہجے میں حمد و نعت پڑھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ مستعصی کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لیے انتہائی مؤثر دعا کی۔ تمام لوگ خاموش بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بار بار نمازیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کے چہرے پر ناگوار رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ پہلا مرحلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو صلاح الدین ایوبی نے سرکاری طور پر یہ حکم جاری کر دیا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستیں ایک ہی خلیفہ کے زیر اثر ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دل اور تلواریں امیر المؤمنین مستعصی کے ساتھ ہیں۔ دوسرے جمعہ کو مصر کی تمام مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا خطبہ زور و شور کے ساتھ پڑھا گیا اور پوری مملکت میں ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد اس خبر کے صدمے سے خلیفہ آزد کا انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، 200 سال بعد مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ خلیفہ آزد کا خزانہ قیمتی جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے ساری دولت اپنی فوج اور مصر کے غریب باشندوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے اس عمل سے رعایا اتنی خوش ہوئی کہ جوش مسرت میں اپنے گھروں سے نکل آئی۔ ہزاروں لوگ قصر خلافت کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ صلاح الدین، اللہ ہمارے سروں پر تیرا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ گرد و نواح کا پورا علاقہ اس شور سے گونج رہا تھا۔ اس دن سے نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا، اور پھر مصری عوام کا دیا ہوا یہ خطاب شہرت دوام حاصل کر گیا۔ کچھ دن بعد صلاح الدین نے والد کی نسبت کو بھی اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ سرکاری احکام جاری کرنے کے لیے جو مہر بنوائی گئی تھی اس پر صلاح الدین ایوبی کنندہ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا تو اچانک آپ کو والدہ کی بیماری کی خبر ملی۔ چھوٹا بھائی ملک عادل یہ خبر لے کر آیا تھا۔ اس نے انتہائی غمزدہ لہجے میں بتایا، محترم کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مہینے 2 مہینے کی مہمان ہے۔ اکثر روتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، ملک الموت و حیات کے مالک، بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے یوسف کو دیکھ لوں اور پھر تیری برگاہ کرم میں حاضر ہو جاؤں۔ چھوٹے بھائی کی زبانی والدہ محترم کی یہ کیفیت سن کر صلاح الدین ایوبی زار و کتار روئے اور پھر ملک عادل سے شکایت آمیز لہجے میں بولے، محترم اس حال کو پہنچ گئی اور تم مجھے اب بتانے آئے ہو۔ ملک عادل نے معذرت کرتے ہوئے کہا، والدہ محترم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان کی بیماری کی اطلاع نہ دی جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اور بابا محترم ایک خطرناک جنگی محاذ پر الجھے ہوئے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ پریشان کن خبر سن کر آپ لوگوں کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ اب جب کہ آپ حالات پر قابو پا چکے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ محترم کی آخری خواہش بھی آپ تک پہنچا دی جائے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اپنے والد نجم الدین ایوب اور بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک ہی رائے دی، انسان کی موت کا وقت مقرر ہے جو کسی طرح بھی نہیں ٹل سکتا۔
پہلے تو ہم سیاسی صورتحال کے پیش نظر مصر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اگر بالفرض محال چلے بھی جائیں تو تمہاری والدہ کو مرنے سے نہیں بچا سکتے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے والد اور بڑے بھائی کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔ دونوں کے چہروں پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ پھر نجم الدین ایوب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ملک عادل کو مخاطب کر کے کہا، تم اپنی والدہ کو مصر لے آؤ، یہاں ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مطمئن بھی ہو جائیں گی۔ طبیبوں کے مطابق والدہ محترم چند میل کا سفر کرنے کے لیے بھی قابل نہیں ہے، ملک عادل نے اداس لہجے میں کہا، اور پھر شام سے مصر تو بہت ہی دور ہے۔ صلاح الدین نے باپ اور بھائی کی گفتگو سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ شام جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دراصل وہ ان دونوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور ماں سے کتنی محبت رکھتے ہیں، لیکن نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ توران شاہ کے چہروں کے تاثرات نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ زبیدہ خانم کی عیادت کے مقابلے میں قیام مصر کو زیادہ ترجیح دے رہے تھے۔ آخر آپ نے باپ اور بھائی پر اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا، میں ہر حال میں والدہ محترم کی خواہش کا احترام کروں گا، اگر تمہارے پیچھے مصر میں کوئی بحران اٹھ کھڑا ہوا۔ نجم الدین ایوب نے بیٹے سے سوال کیا، مجھے یقین ہے کہ میری عدم موجودگی میں کوئی سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں سیر و تفریح کے لیے شام نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مجھے اس محترم ہستی کا دیدار مقصود ہے جس کی دعاؤں سے مجھے یہ فتوحات میسر آئی ہیں۔ ابھی مصر کی سرحدوں پر سکون ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ والدہ محترم مجھ سے ملے بغیر چلی گئیں تو یہ خلش زندگی بھر چین سے جینے نہیں دے گی۔ نجم الدین ایوب اور توران شاہ نے بہت سمجھایا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ پھر اس نے اپنے معتمد سرداروں سالار عبداللہ کرشی، امیر عزاء الدین اور بہاؤالدین کراکوش کو تنہائی میں بلایا اور تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں اپنی والدہ محترم کی عیادت کو جا رہا ہوں اور یہ امانت تمہارے سپرد کیے جا رہا ہوں۔ کیسی امانت؟ امیر عزاء الدین نے حیرت سے پوچھا۔ انتظام سلطنت، صلاح الدین ایوبی نے پرسوس لہجے میں کہا، بس ہمارے پاس اللہ کی یہی امانت ہے، آپ کے والد محترم یہاں موجود ہیں، پھر فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خلافت کے منتظم اعلیٰ امیر بہاؤالدین کراکوش نے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انسان بہت سی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمارے نفس اتنے سرکش ہیں کہ حصول اقتدار کے لیے اپنے مذہب تک کو فروخت کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد محترم اور بڑے بھائی توران شاہ بھی قانون سے بالاتر نہیں، اگر وہ دونوں اپنے اختیارات کے دائرے میں رہیں تو تم بھی ان کا احترام کرنا، اور اگر ان کی نیتوں میں خلل پیدا ہو جائے تو انہیں ایک کمرے تک محدود کر دینا۔ اس روز امیر عزاء الدین، امیر بہاؤالدین کراکوش اور سالار عبداللہ کرشی کو اندازہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی امور مملکت کے بارے میں کس قدر سخت اور بے غرض انسان ہے۔ تینوں نے ایک بار پھر قسم کھا کر وزیر اعظم مصر کو آخری سانس تک اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ نجم الدین ایوب اور شمس الدولہ توران شاہ کو اس خفیہ اجلاس کا پتہ بھی نہیں چلا، اور صلاح الدین ایوبی اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو لے کر ایک فوجی دستے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ جب صلاح الدین والدہ محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے دل کو شدید تکلیف پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زبیدہ خانم سوکھ کر کانا ہو گئی تھیں، ان میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ میرے قریب آؤ یوسف، زبیدہ خانم کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ صلاح الدین ایوبی اشکبار آنکھوں کے ساتھ جھکے، یہاں تک کہ آپ نے ماں کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ زبیدہ خانم نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے سرفراز کرے کہ تم نے ایک مجبور ماں کی پیاسی آنکھوں کو سیراب کیا۔ زبیدہ خانم کی آواز نکہت کے سبب اتنی کمزور تھی کہ صلاح الدین کو سننے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ اب میں سکون سے مر سکوں گی، یہ کہتے کہتے زبیدہ خانم پر غشی طاری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے بڑے طبیبوں سے مشورہ کیا، مگر سب نے مایوسی کا اظہار کیا۔ انہیں بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، بس کمزوری ہے جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ وہ کوئی ٹھوس اور طاقت بخش غذا کھا سکتی ہیں اور نہ ہضم ہوتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دودھ اور پانی بھی قے کے راستے نکل جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسی کرب کے عالم میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک اور اذیتناک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ قاضی ابن ارسون نابینا ہو چکے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے استاد گرامی کے سامنے اپنے ہمدردانہ جذبات کا اظہار کیا تو قاضی ابن ارسون کے ہونٹوں پر
ایک مرد مومن کی باوقار مسکراہٹ ابھر آئی، جس سے شکایت اور غم کی بجائے صبر و طمانینت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے محبوب بیٹے، نور تو بس اس ذات واحد کا ہے جو ابد تک جاری رہے گا، باقی ہر شے کو ایک دن بے نور ہو جانا ہے۔ میں دنیا کا ایک انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی تمہیں مل گئی۔ قاضی ابن ارسون کی کوئی اولاد نہیں تھی اور کچھ دن پہلے ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنے مدرسے چلے آئے تھے۔ یہاں شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ان سے درس لینے آتی تھی اور اسی مصروفیت کے باعث قاضی صاحب کو نابینا ہوتے ہوئے بھی اپنی تنہائی اور محرومی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہایت عاجزانہ لہجے میں اپنے استاد گرامی سے درخواست کی، اگر آپ میرے ہمراہ مصر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، اس طرح میں آپ کی خدمت بھی کر سکوں گا اور دعاؤں کے حلقہ اثر میں بھی شامل رہوں گا۔ دعاؤں کے لیے قربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قاضی ابن ارسون کے ہونٹوں پر وہی دل آویز تقسیم نمایاں تھی۔ میرے نزدیک شام اور مصر میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر خالق کائنات نے میری دعاؤں میں تاثر بخشی ہے تو تم کہیں بھی رہو اس سے محروم نہیں رہو گے۔ تمہاری یہ خدمت کیا کم ہے کہ تم اپنے استاد کو یاد رکھتے ہو۔ بس میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرنا۔ میں تم سے راضی ہوں اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ قاضی ابن ارسون کسی طرح بھی مصر جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی والدہ محترم کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ان کی صحت کے لیے قاضی ابن ارسون سے دعا کی درخواست کی۔ زبیدہ خانم کی شدید علالت اور طبیبان خاص کی مایوسی کا ذکر سن کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے اداس ہو گئے، پھر اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف، مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، یہ تو بس اس کی شان کرم ہے کہ اس نے اہل شام کے سامنے میرا بھرم رکھا ہے۔ تم میری بیٹی شاریہ سے دعا کے لیے کہو، اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ شاریہ کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک برق کی سی لہر دوڑ گئی۔ والدہ محترم کی بیماری کے سبب وہ اس لڑکی کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے جس نے ان کی خاطر اپنی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ صلاح الدین ایوبی استاد گرامی کی بارگاہ سے اٹھ کر اس حجرے کی طرف چلے جہاں شاریہ 10 سال سے گوشہ نشین تھی۔ حجرہ تو وہی تھا مگر یہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حجرے کے دروازے پر بہت سی عورتیں جمع تھیں، ان میں سے کچھ اپنے ظاہری حلیے سے خوشحال نظر آ رہی تھیں اور کچھ بدحال اور غریب۔ صلاح الدین ایوبی خاموشی سے کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ اسی وقت ایک عورت حجرے سے باہر آئی جو بظاہر مفلس و نادار تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے جاتے ہی دروازے پر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت نے دوسری خاتون کو جو قیمتی لباس میں ملبوس تھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اندر جاؤ مگر بی بی کا زیادہ وقت پر بات نہ کرنا، ابھی یہاں اور بھی ضرورت مند موجود ہیں۔ بوڑھی عورت کے لہجے سے بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ جب وہ مالدار خاتون اندر چلی گئی تو اچانک بوڑھی عورت کی نظر صلاح الدین ایوبی پر پڑی اور اس نے تیز لہجے میں وزیر اعظم مصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھتے نہیں کہ یہاں پردہ دار خواتین موجود ہیں؟ بوڑھی عورت کے طرز تخاطب پر صلاح الدین ایوبی کو کچھ ندامت ہی محسوس ہوئی۔ آپ نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، مجھے اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ شاریہ بی بی سے جا کر کہو کہ یوسف آیا ہے، تم برابر کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرو۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں وہی تیزی تھی، جب یہ تمام عورتیں چلی جائیں گی اور اگر بی بی مناسب سمجھیں گی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، ویسے وہ کسی مرد سے ملاقات نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی کو بوڑھی عورت کا یہ لہجہ کسی قدر ناگوار گزرا، اور اس ناگواری کا بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ خادمہ شاریہ اور ان کے تعلق سے واقف نہیں تھی۔ تم مجھے جانتی نہیں اس لیے بحث کر رہی ہو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم اندر جا کر اپنی بیوی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند ہو گئی تھی، اگر تم خلیفہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوڑھی خادمہ کے لہجے سے بھی تلخی جھلکنے لگی تھی۔ سب سے آخر میں آئے ہو اور سب سے پہلے جانا چاہتے ہو؟ بی بی کا یہی حکم ہے کہ بعد میں آنے والا بعد ہی میں حاضری کا مستحق ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے بوڑھی خادمہ کی طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کر برابر کے حجرے میں چلا گیا۔ پھر انہیں شاریہ سے ملاقات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ والدہ کی شدید بیماری اور مصر کی سیاسی صورتحال صلاح الدین ایوبی اپنے خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ یکایک انہیں حجرے کے دروازے پر
انسانی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ صلاح الدین نے چونک کر دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک کمزور عورت کھڑی تھی، جس کے چہرے کی رنگت سفیدی مائل زرد تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس عورت کے پیچھے بوڑھی خادمہ کھڑی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ شاریہ کو پہچاننے سے قاصر رہے تھے۔ یوسف، شاریہ کے چہرے پر ناقابل بیان مسرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس عورت کی زبان سے اپنا نام سن کر صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ تم ہو شاریہ؟ مجھے بہت دیر سے بتایا گیا کہ تم آئے ہوئے ہو، شاریہ نے معذرت کے لہجے میں کہا، پھر اپنی بوڑھی خادمہ سے مخاطب ہو کر بولی، یہ میرے مہمان خاص ہیں، ان کی تواضع کا کچھ سامان کرو۔ بوڑھی عورت بھی شدید حیرت میں مبتلا تھی کہ آخر یہ کون مرد ہے کہ جس کے استقبال کے لیے اس کی بیوی کو خود آنا پڑا۔ جب خادمہ چلی گئیں تو شاریہ صلاح الدین کو لے کر حجرے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا شاریہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ نہ وہ رنگ، نہ وہ دلکش خد و خال، چند روز میں سب کچھ بدل گیا۔ تم بھی تو بدل گئے یوسف۔ شاریہ بڑے حوصلے کے ساتھ مسکرائی۔ پورا مصر فتح کر ڈالا اور وزیر اعظم بن گئے۔ اپنی عظیم الشان کامیابیوں پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ شاریہ کی ظاہری حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے باعث تم سے ملنے نہ آ سکا، اور سچ تو یہ ہے کہ اب بھی والدہ محترم کی شدید بیماری کی خبر سن کے یہاں آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شاریہ کے چہرے پر اذیت و کرب کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ کیا بیماری ہے انہیں؟ شدت غم سے شاریہ کی آواز لرزنے لگی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کیا بیماری ہے، مگر ہر طبیب یہی کہتا ہے کہ وہ قبر کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ شاریہ بھی زبیدہ خانم کو اپنی ماں کی طرح چاہتی تھی، مگر نجم الدین ایوب کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر بھی زبیدہ خانم اسے اکثر یاد کیا کرتی تھیں۔ آج جب شاریہ نے صلاح الدین کی زبانی زبیدہ خانم کے بارے میں انتہائی مایوس کن خبر سنی تو وہ بے قرار ہو گئی اور شدید التجا کے لہجے میں صلاح الدین سے کہنے لگی، یوسف، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لوں۔ شاریہ کی درخواست سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو خود تمہارے پاس آیا تھا کہ تم والدہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کرو کہ اب دعا ہی ان کا علاج ہے۔ پھر شاریہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ زبیدہ خانم پہچاننے میں نہیں آتی تھیں اور خود شاریہ بھی اتنی بدل گئی کہ زبیدہ خانم اسے پہچان نہ سکیں۔ پھر جب صلاح الدین نے انہیں بتایا تو وہ شاریہ کو دیکھ کر رونے لگی۔ میری بچی، ہم سب مجبور ہیں، مگر وہ مالک و مختار ہے۔ شاریہ نے زبیدہ خانم کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگی، اے موت و حیات کے مالک، اگر میری ماں کا وقت پورا ہو چکا ہے تو ان کی جگہ میرا صدقہ جان قبول کر لے، اور اگر ان کی سانسیں باقی ہیں تو میری زندگی کے ماہ و سال انہیں بخش دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد شاریہ نے زبیدہ خانم کے سر سے لے کر پاؤں تک 7 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ ہر مرتبہ وہ زبان سے چند مخصوص کلمات ادا کرتی تھیں، ہر بلا دور دور بہت ہی دور۔ مکمل کر کے شاریہ اپنی خانقاہ واپس چلی گئیں اور زبیدہ خانم حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاریہ کی اس طرز عمل پر حیران رہ گئے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے بڑے پرسوز لہجے میں اپنی والدہ سے کہا، ام محترم، آپ نے دیکھی شاریہ کی محبت، وہ غیر ہے مگر پھر بھی آپ کی صحت کے لیے اپنا صدقہ جان دینے پر آمادہ ہے، اور ایک غم ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد مگر کسی بھائی کو بھی اپنی ماں کے لیے یہ دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ زبیدہ خانم کیا جواب دیتی؟ بیٹے کی باتیں سن کر بہت دیر تک روتی رہیں، پھر رک رک کر بولی، میں ہمیشہ اس کی مقروض رہوں گی۔ حق تعالیٰ اسے دونوں جہاں میں بلند درجہ عطا فرمائے۔ بلند درجہ تو اسے مل چکا، صلاح الدین ایوبی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ طبیبان خاص کے کیمیا اثر رہ گاں گئے، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے 2 لفظ آسمان پر سنے گئے۔ پھر صلاح الدین دوبارہ شاریہ سے ملے، مگر اب کی بار ان کے ملنے کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا، جیسے کوئی عقیدت مند کسی خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا شاریہ۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش وہی الفاظ اپنی زبان سے دہرائے جو زبیدہ خانم نے کہے تھے۔ تمہاری دعاؤں سے میری والدہ محترم کو صحت ملی
اور میرے بےقرار دل کو سکون۔ ایک گناہگار کی دعائیں ہی کیا، شاریہ کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ مجھے استاد گرامی نے سب کچھ بتا دیا، سارا شہر ہی تمہاری دعاؤں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ یہ تو استاد گرامی کی عظمت ہے کہ انہوں نے مجھ راندہ درگاہ کنیز کو اپنی بیٹی کا درجہ دے دیا۔ یکایک شاریہ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی تھی۔ دعا تو وہ خود کرتے ہیں اور شہرت ہم ناکارہ لوگوں کی ہو جاتی ہے، یہ سب فریب نظر ہے۔ یوسف، پھر بھی اگر تم میری دعاؤں کو مؤثر سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں سکون مل گیا اور میری ریاست ٹھکانے لگ گئی۔ مجھے تمہاری صحت کی بربادی دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے شاریہ۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ اگر والد محترم سے عہد نہ کر چکا ہوتا تو میں تمہیں اس طرح تنہا نہ چھوڑتا۔ ایفائے عہد ہی سب کچھ ہے یوسف۔ شاریہ پر ایک جذب کی سی کیفیت طاری تھی، جس نے عہد توڑا کہیں کا نہیں رہا۔ مجاہد ہو کر میری تنہائی پر روتے ہو، تمہیں تو ملت کے غم میں اشکبار ہونا چاہیے۔ شاریہ بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جس یوسف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے قرار رہتی تھی، آج وہی یوسف اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اب میرے لیے تنہائی اور محفل میں کوئی فرق نہیں، قربتیں اور فاصلے سب برابر ہیں، وصال و فراق دونوں یکساں ہیں۔ اب تم جاؤ، باہر کچھ ضرورت مند خواتین کھڑی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شاریہ کی گفتگو سن کر حیران رہ گئے۔ وہ کچھ اور باتیں کرنا چاہتے تھے مگر شاریہ نے انہیں دوبارہ ٹوک دیا۔ دیکھو یوسف، تم مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس ایک جملے میں شاریہ کی زندگی کا تمام کرب کشیدہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاریہ نے انہیں آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا، یوسف، تمہاری منزل بہت دور ہے، اتنی دور کہ تم ان فاصلوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ یہ سب راستے کا پتھر ہیں۔